बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, जनवरी का महीना साल का आगाज़ होता है। पूरी दुनिया में इस महीने को एक बड़े फरवर के साथ लिया जाता है। इस महीने को एक बड़े जोश जज्बे के साथ लिया जाता है कि जो अगला साल होगा, यानी जो 11 महीने होंगे और 12 महीने होंगे, इन महीनों के अंदर अपने अपने गोल सेट किए जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, तो जैसे हर महीना उसके अंदर कोई ना कोई वाक़या होता है। तो जैसे ही साल का स्टार्ट होता है, कश्मीरियों के घरों में यकीनन सफ़े मातम इसलिए बिछ जाती है कि ऐसे वाक़यात, ऐसे सानिहात मकबूजा कश्मीर में माजी में हो चुके हैं जिसमें जेनोसाइडल एक्टिविटीज़ की गई हैं फासिस्ट रजीम की तरफ से, हिंदुत्वा हुकूमत की तरफ से, या जो भी गवर्नमेंट उस वक़्त की थी उसने वो काम किए हैं जिसकी माजी में मिसालें नहीं मिलती। जनवरी की अगर हम बात कर लें, व्हेन इट कम्स टू कश्मीरीज़, तो हमें गाँव कदल का वो दिलखराश सानहा नहीं भूलता जिसमें बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है वो की गई हिंदू हिंदू जो भारतीय फौज है उसकी तरफ से, और उसकी नतीजे में कश्मीरी जो है, मासूम कश्मीरी जो है शहीद हुए। इसके बैकग्राउंडर के हवाले से भी बात करेंगे। फिर सोपूर का वाकया, वो भी जनवरी 1993 के अंदर, 6 जनवरी 1993 के अंदर पेश आता है। सानहे का बैकग्राउंडर क्या है, इसमें कितने कश्मीरी जो हैं शहीद हुए, कैसे दुकानदारों को उनकी दुकान के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया और उनकी दुकानों को आग लगा दी और उसमें वो जिंदा नजर आतिश हुए। इसी तरीके से जो बसेस थी, बसेस को कैसे इंडिस्क्रिमिनेटली फायर किया गया कि वो तमाम लोग जो हैं वो शहीद हुए। मासूम लोगों की जो ब्रुटैलिटीज इंडियन आर्मी ने ढाई हैं, और उसमें हम यकीनन ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या इन दो वाकयात और इससे पहले जो जम्मू का सानहा हुआ और जितने भी सानहात हुए, जो मैसेकर्स हुए हैं, कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है जनवरी के अंदर कि एक जनवरी में माजी में कितने मैसेकर्स होते रहे हैं, उसमें क्या आज तक कभी हिंदुस्तान की हुकूमत से कोई की तरफ से कोई सही भी की गई है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, कोई आउटकम निकला है। तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ प्लान था, सब कुछ था, और उसके बाद इन्होंने अपने ही उन वहशी दरिंदों को बचाया भी है। इस पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा और तर्जुमान APHC के शेख अब्दुल मतीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ तशरीफ फरमा हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और तहरीक कश्मीर के हवाले से निजी तौर पे भी काफ़ी आपकी सरगर्मियाँ रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। टू स्टार्ट विद, हमारे नाज़रीन को बताने के लिए, ये जो गाँव कदल का वाकया है, सानहा है, बेसिकली इसका बैकग्राउंडर क्या था, किस तरह एक बहाना तराश किया गया कश्मीरियों की जान लेने के लिए? योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए, यह सब आपने खुद भी फरमाया है, जब साल का आखिरी दिन होता है तो दूसरा साल जो होता है ये नवीद होती है, खुशी की कंग्रेचुलेशन दी जाती है, मुबारकबादी दी जाती है। अब जब हम कश्मीर की बात करेंगे, आज है जनवरी का महीना और 30 दिसंबर को हमारी 3 मासूम बच्चों को, जिनकी उम्र 16 साल, 18 साल और 20 साल, आकिब है, ठीक है ना, तो जाहिद है, एजाज है, ठीक है ना, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। यानी खुशी को गम में तब्दील किया, जो कि हिंदुस्तान का एक वतीरा है। और इन तीनों बच्चे कहाँ पे है? ये जो अदील, ये अज़हर अदील वानी है, अभी इन तीनों बच्चों की लाशें जो है वो उनके पास से बुरसा के हवाले नहीं की गई। अब हम देखेंगे ये जो जनवरी का महीना है, इसको हम कश्मीरी क्या कहते हैं? मंथ ऑफ मैसेकर्स। इसलिए मंथ ऑफ मैसेकर्स कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे 90 में 6 जनवरी को एक मैसेकर हुआ, 21 जनवरी को एक मैसेकर हुआ, 25 जनवरी को एक मैसेकर हुआ। यानी मैसेकर जो है, मैसेकर सोपोर है। अभी जो हम जो कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल भी दिया, मकबूजा कश्मीर में हड़ताल भी रही है 21 जनवरी के हवाले से, जहाँ से हम अभी बात करेंगे, गौ कदल का मैसेकर है। इसी तरह जो है हंदवारा का मैसेकर है। इसके अलावा जो मैसेकर है ये इतना ही नहीं है, बिजवारा का मैसेकर है। इसके अलावा जो है ज़कूरा का मैसेकर है। यानी जो मैसेकर्स हुए अभी तक है, जो रिपोर्ट आई है, 650 लोग ज़्यादा इसमें ना जो जिनको शहीद किया गया है, जो कत्ल किए गए हैं। अब आप देख लीजिए, जो ये गाँव कदल का मैसेकर था, ये क्या था? उस वक़्त की जो सबसे जो नापसंदीदा शख्स और जो कातिल जगमोहन, जो आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या था, उसको गवर्नर बनाया गया
اور 19 जनवरी को उनकी तैनाती हुई और 21 जनवरी को उनकी अपनी गवर्नमेंट जो थी कठपुतली वो मुस्ताफी हो गई उसके गवर्नर बनाने की हाँ वजह से। बिल्कुल, उसने उस वक्त जो कठपुतली फारूक वज़ीर आला अब्दुल्ला, I फारूक guess। अब्दुल्ला, उसने इस्तीफ़ा भी दिया और इनको उन्होंने लाया है। और 21 जनवरी को ये वाक़ा पेश आता है, गाँव कदल वाक़ा, जो वहाँ का ब्रिज है, ब्रिज जो उसको कहते हैं हम, तो वो वहाँ पे जो लोग थे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अपना मुजाहरा कर रहे थे, तो उन पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। यानी मुख्तलिफ रिपोर्ट से जो मोहतात अंदाजे से कहा जाता है कि 60-70 को शहीद किया गया है, जो मोहतात, वरना ये सैकड़ों है। इतना ही नहीं बल्कि 450 जो हमारे वहाँ पे घर थे वगैरह थे उनको जलाया गया, जो लोग उधर पे ज़ख्मी हुए हैं। अब आप ये मैसेकर से ये 90 है, जब दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और भारत और हिंदुस्तान वजूद में आया और मकबूजा कश्मीर के साथ जो एक उस वक्त भी एक साजिश की गई है, वरना कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया होता है, तो उस वक्त भी मैसेकर किया गया। और वो मैसेकर, हाँ जम्मू मैसेकर जिसको कहते हैं, 4 लाख से ज़्यादा जिसमें शहीद किए गए, और वो मैसेकर्स अभी तक वही जारी व सारी है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया, और मकबूजा कश्मीर में इस वक्त फ़ौज कितनी मौजूद है? 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। असल में हम बात करना चाहते हैं, 2 चीज़ें हम हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि वो नविश्ता दीवार पढ़ ले। ठीक है, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है। मैं ज़रा अब्दुल हमीद लोन साहब को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। जनवरी मंथ ऑफ मैसेकर्स, प्लानिंग के तहत इन्होंने सारे जनवरी के अंदर ही इस तरह के इक़दामात किए हैं कि पूरे साल में एक वहशत फैल सके, एक दहशत फैल सके कश्मीरियों के जहनों और दिलों के अंदर। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर रहमान साहब, जिस तरह से मतीन साहब ने बात की गाँव कदल के हवाले से, ये 90s का वाक़ा है जब जगमोहन गवर्नर थे। जगमोहन चूँकि इंतहा पसंद सोच रखने वाला शख्स था और खौफ हिरास फैलाने में उन्होंने जो कश्मीर के अंदर कत्ल आम किया, और जो गाँव कदल का मैसेकर था, अगरचे उन शहीदों को हम आज भी याद कर रहे हैं और जहाँ उनके लवाहिकीन आज भी इंसाफ के जो है मुंतज़िर हैं, ताहम हमारा यही अहद है कि उनके उस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ठीक है। जनवरी का ये वाक़ा था जब बेतहाशा और अंधाधुंध फायरिंग करके कश्मीरी नौजवानों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन को शहीद किया गया था। और उसके बाद भी जहाँ KMS की जो रिपोर्ट भी आई है और जहाँ उन्होंने इस चीज़ का जो है वो तज़किरा किया कि 90 से लेके आज तक कितने जो है वाक़ात हुए हैं जिसमें भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने कश्मीरियों को जो है कत्ल किया है, और इज्तिमाई तौर पर ये कत्ल आम जो है आज भी जारी है। वहीं सोपोर का मैसेकर आप देखें, जब 93 में अंधाधुंध फायरिंग करके 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया था। हंदवारा का मैसेकर, कुपवारा का मैसेकर, और उस वक्त आप देखें जब जनरल बख्शी वहां पर थे, कुपवारा के अड्डे में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 28 लोगों को मार दिया था। वही बख्शी जो आजकल ज्ञान बख्शी बिल्कुल आज वो एक, चूंकि वो कातिल है। इसी तरह से सारे इंतहा पसंद सोच रखने वाले जो ऑफिसर्स थे या जो फौजी थे, चूंकि ये वार क्राइम्स में मुलविस हैं, और जहां पर कश्मीर के अंदर उन्होंने नस्ल कुशी की है और आज भी उसी पे गामजन है। ये नाजी तर्ज पे कश्मीरियों का कत्लेआम चाहते हैं। और आज भी अगर आप देखें जहां फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जाली मुकाबलों का सिलसिला जारी है, और जहां इनोसेंट और जो मासूम हमारे बच्चे हैं उनको शहीद किया जाता है। इसी तरह से हमारे रिलीजियस राइट्स भी जो है उन्होंने सलब किए हैं। उनके जनाजे में भी हमें उनके पेरेंट्स को भी इजाज़त नहीं दी जाती है। नहीं तो बॉडीज ये वाले नहीं करते, बॉडीज नहीं दी जा रही वापस। तो ये सिलसिला जो है ये हुनोज जारी है। ठीक है। वहीं कश्मीरियों की चौथी जनरेशन में ये हम वापस आते हैं 6 जनवरी 1993 में सोपूर बहाना बनाया गया कि जी JKLF के कुछ लोगों ने जो है वो हमला किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। बेसिकली इन्होंने कत्लेआम करना था और वो एक बहाना तराशा गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि सानिया सोपूर क्या है और किस तरह से चलती बस में लोगों को शहीद किया गया, घर नजर आतिश किए गए। योर टेक। देखिए जी, मैं आपको यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आपने आप सानिया हम सोपोर की बात करी जो 90 में पेश हुआ है, वो आप देख लीजिए, लोग जा रहे थे बसों में अपने जहाँ पे ठिकानों पे जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहाना जो हिंदुस्तान का एक वतीरा रहा है, बहाना बना के उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, और जो गाड़ी में लोग थे उनको शहीद किया गया है, यानी 27 से ज़्यादा लोग मोहतात अंदाजे में। इतना ही नहीं है, जो दुकानें वहाँ पे थी, जो लोग वहाँ दुकानों में थे, उनको भी बेचारों को अंदर ही रखा गया और वो दुकानें जला दी गई है। यानी ये सानिया जो कश्मीरियों के साथ
مطلب پیش ہوئے ہیں اور روز ہندوستان کا یہ وتیرہ رہا ہے. اب جو ستم ظریفی جو آپ نے پہلے بات کی نا, کیا انکوائری نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں انکوائری ہم کریں گے. ابھی آپ گاؤں قدل کا واقعہ کو لیجیے, کس میں آئے تھے 90 میں یہ پیش آیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انکوائری کہیں گے, اور 2005 میں کیا کہا, 15 سال کے بعد کیا کہے گا, اس کو ختم کیا. نامعلوم افراد تھے. نامعلوم افراد تھے. تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کا جو یہ جو ذہنیت ہے, اور یہ جو ہندوستان, اب وہ ہندوستان ابھی مطلب اب تو واضح چیزیں ہو رہی ہیں نا. ہندوستان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ارنب جو گوسوامی کے بعد تو اس سے زیادہ کیا وضاحت ہونی چاہیے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا, ہندوستان کا یہ واضح رہا ہے کہ کشمیر کی یہ جو میجارٹی ہے مسلمانوں کی, اس کو مائنارٹی میں چینج کیا جائے, اور اسی طرح اسی وجہ سے یہ ثانیات بھی ہو رہے ہیں. اور اب انہیں 370 آرٹیکل اور 35 آرٹیکل کو ختم اسی لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کو جو میجارٹی میں ہے وہ مائنارٹی میں چینج کیا جائے. اور یہ جو سب کچھ ہے یہ فیک کر رہا ہے ہندوستان نے. جو وہاں سے بھی جو ایگزوڈس ہوا ہے پنڈتوں کا, یہ بھی یہی تھا نا. گاؤں قدل کو یہ جو واقعہ تھا, یہ سب ہندوستان نے ایک پلاننگ کے ساتھ, کیلکولیٹڈ موڈ کے ساتھ, کمپریہنسو طریقے سے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں آشکار ہو رہی ہے. ابھی آپ نے گواسمی کی یہ ان کی بات کی ہے, ارناب کی ہے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ پلوامہ کا جو واقعہ تھا, انہوں نے اپنے فوجوں کو بھی نہیں دیکھا, اس کو ہی مروایا ہے, اور پیچھے کیا کانسپریسی تھی. کیسے ایک صحافی کو پہلے پتہ اسی چل طرح جاتا سکھوں ہے کے کہ ساتھ یہ جو 3 دن کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے. یہ واقعہ ہونے ہے, یعنی سکھوں کا جو وہاں پہ ہوا ہے چھٹی سنگھ پورہ میں, وہ بھی کیا تھا, جب یہ امریکہ سے پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو اس وقت وہ واقعہ So کیا. India has a history of planning such activities just to benefit its own self. میں سوپور کے حوالے سے آتا ہوں. سوپور پہ کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا مزید بتائیے گا کہ سوپور کے اندر کیا ہوا, کس طرح معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا. ان کے پاس تو پیلٹ جو ہے وہ پتھر بھی نہیں تھے ان کے پاس جسے استعمال کر سکتے. گاؤں قدر میں تو پھر مظاہرین تھے, لوگ باہر نکلے اپنے رائٹس کے لیے, لیکن سوپور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یاسر رحمان صاحب, سوپور کا جب واقعہ ہوا, میں خود اس وقت سوپور میں تھا. اچھا. جہاں پورے ٹاؤن کو جو ہے کریک ڈاؤن میں لایا گیا, محاصرہ تلاشی آپریشن شروع ہو گیا, اور اسی دوران یہ ثانیہ ہوا جب بس وہاں سے گزر رہی تھی شہر کے اندر سے, تو اس پہ اندھادھند فائرنگ کر کے تمام جو اس میں مسافر تھے ان کو شہید کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اقبال ٹاؤن کو نظر آتش کر دیا گیا. یہ خوف ہراس دہشت جو اس وقت پھیلائی گئی, دراصل یہ بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی قابض فورسز, جن کو ڈریکونین لاز کے تحت, کالے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں, کل کر سکتے ہیں, ہماری پراپرٹیز کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ 1990 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, جہاں قابض افواج انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. انہوں نے وہاں ہمارے حقوق جو ہے وہ رون ڈالے ہیں, اور وہیں انسانیت سوز مظالم ڈائے جاتے ہیں کشمیریوں کے اوپر. تو اسی طرح سے جب سوپور میں یہ ثانیہ جب دہرایا گیا, تو اس وقت قابض افواج نے پٹرول چھڑک کر, وہاں گن پاؤڈر چھڑک کر پورے بازار کو, پورے تقریباً سوپور کے نصب جو علاقہ تھا اس کو نظر آتش کر دیا. یہ دہشت گردی جب ہندوستان نے وہاں روا رکھی, اور اس کے بعد سوپور کے اندر جو لوگ تھے وہ باہر نکل آئے, مظاہرہ ہوا, بھرپور مظاہرہ ہوا. اگرچہ اس وقت وہ عام شہریوں پہ انہوں نے راہ چلتے ہوئے لوگوں پہ فائرنگ کی تھی, تاہم آج بھی سوپور کے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں, ان شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں, اور ہم آج بھی ان کی جو ہے شمعیں جو ہے روشن کرتے ہوئے, اس تحریک آزادی کی آبیاری کرتے ہوئے اپنے گرم گرم لہو سے جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ حق آزادی جو حق پہ مبنی ہے, ہندوستان جتنے بھی مظالم ڈالے, یہ کام نہیں ہو سکتا. انسانیت سوز جو ہے مظالم ڈالے, کشمیری اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اب اگر سوپور کا ثانیہ لے لیں, یا اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گاؤں قدل کے حوالے سے, اس سے پہلے ہم جموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مقاصد میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈیموگرافی کو چینج کرنا, وحشت پھیلانا, اور یہ بتانا کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہاں ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں, ابھی تو ہم جنوری کی بات کریں, کیونکہ 25 جنوری کی بات بھی ہمیں ضروری کرنی ہے, جب زکورہ ٹینک پورہ, یعنی میں اسی علاقے کے ساتھ بٹا مالو میں رہتا ہوں, حالانکہ میں اس وقت جیل میں تھا ادھر نینی جیل الہ آباد میں یو پی میں, لیکن جو ہمارے وہاں پہ اپنے لوگ تھے جو بعد میں انہوں نے بھی بتایا تھا, اس وقت یہی جو لوگ گاؤں قدل میں شہید ہوئے, ایک ریلی نکلی تھی اور ان کو UN کے دفتر جانا تھا, یونائٹڈ نیشن کے دفتر, جہاں پہ ان کو یادداشت پیش کرنی تھا. یہ ہوا ہے, تو ان پہ بھی ظلم جبر ڈایا گیا, اور وہ بھی ثانیہ مسکر ایک ہوا ہے. بھارت کا ایک ہی اس میں مقصد نہیں ہے, اس کے مطلب مینی اس کے جو ہوتے ہیں مینی فولڈز ہیں. اس میں ایک تو یہ خوف ہراس تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ جو ان کا اصل میں ہندو تانواز جو سوچ ہے اس کی نا,
کیونکہ کشمیری جو ہے وہ مسلمانوں کی میجارٹی ہے. اس میں سارے ایک پیج پہ ہیں, شاید یہ چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کانگریس نے کم اس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا, بلکہ سب نے برابر کیا. دیکھیں اس میں سب یہ ایک شامل ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گا جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی ان کی ذہنیت کا پتہ تھا. میں اب ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں گا جو ہندوستان کے ساتھ سمجھتے تھے کسی حوالے سے یہ ہمارے لیے جو ہے سیکولر ملک ہے, ڈیموکریٹک ہمارے لیے, لائک فاروق عبداللہ, لائک فاروق عبداللہ مفتی, محبوبہ مفتی, ٹھیک ہے نا, اور یا جب فاروق عبداللہ کے وہ بھی اب اس نتیجے میں پہنچے ہیں. بلکہ فاروق عبداللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ وقت نے ثابت کر دیا. ہندوستان یہی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں جو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کرے کہ وہ ظلم جبر کے موٹیویشن سے پرسویشن کے یہ سب ہر میں اس نے آزمائے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے خوف راز بھی پیدا کرنا اور سو ڈیموگرافک جو چینجز ہے وہ اس کا اصل میں پلان ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ابھی تک یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹس ایشو ہوئے ہیں تو اس میں لاکھوں جو غیر ریاستی ہندو ہیں ان کو یہ ایشو کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب جو ہندوستان کا یہ جو میلائن اور جو ہینس ڈیزائنز ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ہم ان چیزوں کے انہرموں سے ختم کر سکیں اور وہاں کی ڈیموگرافی کو ہم چینج کر سکتے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے نقشے پہ آپ ایسے ممالک نہیں دیکھتے جن کے ساتھ تحریکیں تھیں اور وہ آزادی انہوں نے حاصل کی. اور ہمیں یقین ہے اور ہمیں مصمم ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب ہم انشاءاللہ آزادی حاصل کریں. جی لون صاحب, مقاصد تو جیسے انہوں نے بتائے, ان مقاصد کی جو تکمیل ہے کیا آج تک ممکن ہو سکی ہے انڈیا کے لیے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یس وی ہیو گاٹ دس آبجیکٹیو اور ہم ڈیموگرافک چینجز کر سکیں؟ جموں میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے بہت بڑی تعداد میں اور وہ پاکستان میں آ گئے, سیالکوٹ, ڈفرینٹ علاقوں کے اندر آ گئے. اگر ہم وادی کے حوالے سے بات کریں, جتنے بھی میسیکرز ہوئے ہیں, کیا آج تک انڈیا وہ مقاصد حاصل کر سکا ہے جس کے لیے وہ یہ کام کرتا رہا ہے؟ دیکھیں ہندوستان نے کشمیریوں کے اوپر بے تحاشا مظالم ڈھائے, تحریک آزادی کو دبانے کی مضموم کوشش کی, تاہم ہندوستان اس میں مکمل طور ناکام رہا. اور جہاں میں گزارش کر رہا تھا آج ہماری جو چوتھی نسل ہے ان کے اندر یہ تحریک آزادی منتقل ہو چکی ہے, وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں. تاہم ہندوستان نے سازشوں کا جب سلسلہ شروع کیا تو اس میں انہوں نے ڈیموگرافک چینجز کا ایک ایسا ایشو سامنے لایا جس میں 370-35 کو ختم کرنا اور غیر ریاستی باشندوں کو وہاں لا کر بسانا, جس میں ریٹائرڈ سولجرز ہیں یا جو بنگلہ دیش سے لوگ گئے تھے ان کے لیے ٹاؤن شپس اور کالونیز قائم کرنا, تاکہ کشمیر کے اندر جو مسلم اکثریتی علاقہ یا ہے, 50,000 مندروں کی بات کرنا, بالکل اسی طرح سے وہاں پر چونکہ کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمینی حقائق کو بھی تبدیل کر رہا ہے. وہیں میں مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کی گواہی اس پچھلے سال کے 3 دفعہ کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں نے دی ہے. آپ کی جو ریہرسل ہے, آپ کی جو یہ مضمون سازشیں ہیں, یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہونے والے. کشمیری کسی بھی غیر ریاستی باشندے کو تسلیم نہیں کرنے والے اور نہ ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کو جو ہے ہم تسلیم کرتے ہیں. وہیں اگر آپ دیکھیں کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے, جہاں دنیا کے ساتھ رابطہ منقطع ہے, اندرون ریاست و بیرون ریاست. انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہمیں سالہ سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشن ہے وہ پچھلے 3 سال سے متاثر ہے, 2 سال 1.5 سال سے نہیں, پچھلے 3 سال سے متاثر ہے. یونیورسٹیز, کالجز, سکولز بند پڑے ہوئے ہیں, وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولیت میسر نہیں ہے. اس کووڈ کے اس وبا میں بھی لوگ جانکاری حاصل نہیں کر سکے کہ کس طرح سے بچا جا سکے اس وبا سے, اس بیماری سے, جہاں دنیا اس کے اگینسٹ فائٹ کر رہی ہے. وہیں کشمیریوں کو ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے. وہاں پر فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ جاری ہے, سیز فائر لائن کے اوپر نہتے لوگوں پہ شیلنگ کرنا, ان کے مال املاک کو تباہ کرنا اور کشمیر کو ڈائیورٹ کرنا. پھر اسی طرح سے بہت سارے سانحات ہوئے ہیں اور سازشیں ہوئی ہیں. جہاں آپ دیکھیں اوڑی کا واقعہ ہوا ہے, خود ہندوستان نے کرایا تھا. جس طرح سے متین صاحب نے ابھی بات کی, جو پلوامہ کا جو واقعہ ہوا, یہ رچی رچائی سازش تھی ہندوستان کی. چونکہ مودی کو اقتدار میں آنا تھا, انہوں نے پورے ہندوستان سے وین کرنا تھا اور انہوں نے اپنے 40 سے زائد جو ہے فوجیوں کو جو ثابت ہو گیا, بالکل ثابت ہو گیا, مطلب مار دیا تھا. اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی. تاہم ہندوستان نے پروپیگنڈا اور جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور کل کی ڈیٹ میں کچھ عرصہ پہلے یورپ کی ڈس انفو لیب نے بانڈا پھوڑ دیا ہندوستان کی اس سازش کا, جہاں 700 سے زیادہ ان کی جو چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, یورپ کی ڈس انفو لیب نے ان کا بھانڈا پھوڑا کہ یہ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں.
ارنب گوسوامی کا جو معاملہ سامنے آیا، اس کا ریکارڈ تک سامنے آ گیا کہ کیا کیا بات ہوئی، اس نے ایک ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ کیا بات کی اور ریٹنگ ایجنسی نے اس کو کس طرح سے بعد میں یہ پبلک ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے کہ یہ گاؤں قدل کا واقعہ ہو، سوپور کا واقعہ ہو، اڑی کا معاملہ ہو، کچھ بھی ایشوز ہوں یا جموں کا واقعہ ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی کدھر ہے؟ دیکھیں یہ تو کشمیری ہم کسی وقت نہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کیا ہم ہیومنز نہیں ہیں، کیا ہمارے رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو انسانیت میں دوڑتی ہے۔ لیکن کچھ حوصلہ افزا چیزیں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے آل پارٹی پارلیمنٹرین گروپ جو یو کے کا ہے نا، کشمیر پہ جو ہے، جو میڈم نے رپورٹ بھی بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو یہ مسئلہ ایک ہے، بلکہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو بھی یہ خط لکھا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے بات کر لیں مودی کے ساتھ۔ اسی حوالے سے جو ابھی لون صاحب نے بھی کہا کہ سلامتی کونسل میں بھی رپورٹس پیش آئی ہے، یعنی جو اصل میں ایک چیز ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جو پروپیگنڈا مشین ہے نا، ابھی وہ سامنے ہے 700 سے زیادہ وہ جو ان کے ویب سائٹس اور وغیرہ ہے، ڈس انفو لیب سامنے لے کر آئی ہے۔ ہاں ڈس انفو لیب جو ہے، اس حوالے سے ہم پاکستان کی حکومت کو بھی ٹھیک ہے نا اس وجہ سے سراہتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے جو بھارت ہے نا، جو ایک اس نے لبادہ اوڑھا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، وہ اب آشکار ہونے لگا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مودی کی جو بیک ہسٹری ہے تو وہ ہمیں پتہ ہی ہے، وہ تو خونخوار درندہ تھا، اس لیے مائنڈ سیٹ ہے، اسی لیے ان کو اجازت نہیں دیا جاتا تھا ابراڈ۔ اب یہ دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے اور ان کو بھی یہ یعنی آشکار ہوا ہے کہ اصل میں بھارت کی مینٹلٹی کیا ہے۔ تو اس لیے اگر اپنی جگہ وہ ایک بات ٹھیک ہے کہ جس طرح ان کو انڈلج کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہیومن رائٹس کی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ان کی اپنی ہے، یو این کی اپنی ہے، 2 رپورٹ جو آئی ہے 18 میں بھی آئی ہے، 2018 میں 19 جولائی میں بھی آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے۔ تو ہم یہی بھی کہہ رہے ہیں، کیا وہ اب کشمیری کے آخری بندے کے انتظار میں ہے کہ وہ جب ختم ہو گئے تو تب انڈلج کریں گے؟ تو اس لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اپیل لون کرتے ہیں صاحب، کہ رپورٹ سے آر انف جو بس کچھ معاملہ ہوتا ہے، رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں، کنڈیم کر دیتی ہے، یورپ کے ساتھ بزنس جو کوارڈینیشن ہے، بزنس ریلیشن شپ ہے انڈیا کی، وہ ویسی ہی رہتی ہے، امریکہ کے ساتھ ویسی ہی رہتی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، بزنس ایز یوزول چلتا رہتا ہے، یہاں کشمیری مرتے رہتے ہیں، رپورٹس آنا کافی ہے؟ دیکھیں 5 اگست کے بعد جو مودی نے اقدامات اٹھائے، مودی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے۔ ان کے اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا، اور اب مسئلہ کشمیر دنیا کے لیے جو ہے اجنبی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہیں اگر آپ دیکھیں، حکومت پاکستان نے اس دوران کشمیر کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور وہاں کے جو مظالم جو ہے اس سے آشکار کیا، اور جہاں کے عالمی رہنماؤں کے جو بیانات آئے ہیں، جس میں ٹرکی، اس میں ملیشیا، اس میں آذربائیجان، اس میں ایران، اور جہاں خود پریزیڈنٹ ڈونالڈ جو سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اعتراف اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ میں ثالثی کروں تو یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے جو جسٹس کی بات کرتا ہے، رائٹس کی بات کرتا ہے۔ وہیں آج ہم پھر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگرچہ اس وقت نئے صدر آئے ہیں جو بائیڈن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ہماری داد رسی کو، ہمارے اس مسئلے کو ضرور سنیں گے، اور اگرچہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں جنوبی ایشیا میں، پاکستان کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے ڈیموکریٹس لیے کا بھی، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ڈیموکریٹس ہے کا ماضی بالکل میں، وہ ٹھیک رہا ہے۔ ہاں۔ تو ہم اس امید کے ساتھ کہ دنیا اب آگے آئے گی، اور جہاں 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں، ان کو آزادی ملی، جی۔ ایسے 2 اب کانفلکٹ زونز ہیں جو حق آزادی سے محروم ہے، ایک فلسطین، ایک کشمیر ہے، اور جو بائیڈن کو اب اپنی ترجیحات میں شامل رکھنا ہوگا ان دونوں کانفلکٹس کو، اور جب تک نا یہ 2 چیز حل ہو جاتے ہیں، فلسطین بھی اور کشمیر بھی، چونکہ برصغیر جنوبی ایشیا کا امن جو ہے وہ منسلک ہے کشمیر کے حل کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو لہٰذا برصغیر کے اندر یہاں پر 3 ایٹمی پاور جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، یہاں ایٹمی جنگ جو ہے وہ ہونے کا اندیشہ ہے، جس میں انسانیت کا نام نشان مٹ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو امریکہ کو چاہیے، جو یا ورلڈ باڈی ہے، اس کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے، انٹروینشن کریں، ناؤ دا بالکل ٹائم ہیز کم فار دا بالکل، انٹروینشن۔ اور جب تک لون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور شیخ عبد المتین صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے انسانیات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح یہ انسانیات پیش آئے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور کیا آج تک، یعنی جب ہم 2021 کی جنوری میں بات کر رہے ہیں، تو کیا انڈیا وہ مقاصد حاصل کر سکا ہے کہ نہیں کر سکا۔ ایک تو بات یہ آتی ہے، دوسری بات یہ آتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو صرف ہم رپورٹس کی حد تک اپریشیٹ کرتے رہیں گے،
کہ جی فلاں رپورٹ آ گئی، فلاں رپورٹ آ گئی، کنڈیم کر دیا. ٹائم از ٹو ٹیک ایکشن. اور وہ ایکشن کشمیری اس کو دیکھ رہا ہے جب اس کے اوپر گولی برسائی جاتی ہے، جب اس کے اوپر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی جو ہے وہ ہر وقت بندوق تان کے کھڑا ہوتا ہے. کشمیریز آر ویٹنگ فار دا ایکشن. یہ ایکشن کہاں ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ورلڈ کمیونٹی کے ضمیر کے حوالے سے بھی. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.